اور تربیت کا جو دار و مدار ہے وہ ہمارے بھائیوں پر بھی ہے اور ہمارے بھائیوں سے زیادہ ہماری بہنوں پر ہے۔ آج دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے؟ دنیا کے اندر زبردست دھوکہ دیا گیا عورتوں کو، اور کہا گیا کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتوں کو کام کرنے کے موقع دیے جائیں، عورتیں کام کریں، نوکریاں کریں، ہوٹلوں میں کام کریں، بازاروں میں کام کریں، مارکیٹ کے اندر کام کریں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر کا سسٹم خراب ہو گیا، بچوں کی تربیت خراب ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کے اندر بے حیائی پھیل گئی۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے، عورتوں کا جو دائرہ کار متعین کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر رہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، اور اسلام نے عورت کو جو مقام دیا دنیا کے کسی مذہب نے، دنیا کے کسی قانون نے، اور دنیا کے کسی ملک نے ہی نہیں دیا۔ ایک عورت، ایک بچی جب گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے تو بھی وہ عورت، اللہ کے رسول اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بچی کی تربیت کرے اور دو بچیوں کی پرورش کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اور وہ جنت میں دونوں کس طرح سے ہوں گے۔ انگلی کا اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم اور وہ اس طرح سے ہوں گے، یعنی جنت میں اس طرح سے قریب ہوں گے جو دو بچیوں کی تربیت کرے اور ان کی پرورش کرے۔ آج افسوس یہ ہے کہ آج ایک وبا جو کبھی زمانے جاہلیت کے اندر تھی، کہ جاہلیت کے اندر جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ بیٹی سے نفرت کرتے تھے، بیٹیوں سے جو ہے ان کو دشمنی تھی، اور لوگ اپنی بیٹیوں کو لے جا کر کے زمین کے اندر زندہ جلا دیتے تھے۔ آج وہ زمانے جاہلیت کی بات آج کی لوٹ آئی۔ دین تو اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، اور جسے چاہے بیٹا اور بیٹی سب دے، یہ اللہ کی دین ہے۔ لیکن آج ہمارے مزاج بنتا جا رہا ہے، ہماری ماؤں کا بھی مزاج بنتا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کا بھی مزاج بنتا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے، لوگوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، اور کتنے واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں کہ اپنی بیوی کو مار کر کے بھگا دیتے ہیں کہ تجھ سے کوئی بیٹا نہیں پیدا ہو رہا ہے، بیٹی ہی بیٹی پیدا ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، انتہائی درجے کی جہالت، انتہائی درجے کی حماقت، انتہائی درجے کی کمینگی کی بات ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اس عورت کا کیا قصور ہے جس کے صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے بیٹا اور بیٹی دینا، اور یہ طریقہ ابو لہب کا ہے، یہ طریقہ ابو جہل کا ہے، یہ طریقہ کفار قریش کا ہے، کفار مکہ کا ہے طریقہ کہ بیٹیوں سے نفرت کی جائے۔ ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ بیٹیوں سے نفرت کی جائے۔ حضور پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سے بیٹیاں دی، اور حضور کی جو نسل چلی ہے ان کی بیٹی حضرت فاطمہ سے چلی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر کے شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ بیٹی ہے وہ سمجھو کہ خوش قسمت ہے انسان۔ بیٹیوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بیٹیاں جو ہیں وہ ہمارے گھر کی زینت ہیں، وہ ہمارے آنکھوں کا تارا ہے، ان سے محبت کی جائے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور ان کی تربیت کی جائے، ان کی صحیح تعلیم دی جائے، ان کی صحیح پرورش کی جائے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ کہ جو بیٹیاں ہیں ان کی صحیح تربیت کی جائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ عورتیں جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو گھروں میں رہنے کے لیے بنایا، اور اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ بچی پیدا ہو، چھوٹی سی ہو تو اس کا یہ مقام تھا۔ یہی عورت جب بڑی ہو جائے اور کسی کی بیوی بن جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو نیک خاتون ہے۔ سب سے بہترین چیز، مکان سے زیادہ، گاڑی سے زیادہ، بنگلے سے زیادہ، سونے اور چاندی سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اگر کوئی چیز قیمتی ہے دنیا کے اندر ایک مسلمان مرد کے لیے تو کیا ہے؟ وہ بہترین اور نیک عورت ہے۔ جس کو نیک عورت مل جائے اس کو دنیا کی جنت مل گئی، اور اس کے بعد یہی عورت جب بڑی ہو جائے، اس کی جب اولاد پیدا ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دنیا کے اندر عورتوں کو کسی نے مقام دیا؟ کیا امریکہ نے مقام دیا؟ کیا یورپ نے مقام دیا؟ اور اسلام نے کہا کہ عورت گھر کے اندر
اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے. اس عمارت کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ اس عمارت کا دار و مدار زمین کے اندر جو اس کی بنیاد ہوتی ہے اس عمارت کا دار و مدار اس بنیاد پر ہوتا ہے. بنیاد جتنی گہری ہوگی، بنیاد جتنی اندر تک ہوگی، آپ اس عمارت پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور جتنی اونچائی تک چاہے آپ اس بلڈنگ کو لے جائیں. اگر بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمارت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر بنیاد اوپر ہے تو پھر بلڈنگ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، عمارت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، اور سماج کی بنیاد ہے. عورت جب گھر کے اندر ہوگی، گھر کی ملکہ ہوگی، بچوں کی تربیت کا کام کرے گی، شوہر کی خدمت کا کام کرے گی، گھر کے انتظام کی ذمہ داری سنبھالے گی، تو گھر اور سماج مضبوط بنیادوں پر قائم ہوگا. لیکن اگر یہ عورت جس طرح سے بنیاد اندر ہے اسی طرح سے عورت جتنی اندر ہوگی، ہمارا سماج، ہمارا گھر، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ پاک باز ہوگا، اتنا ہی زیادہ صاف ستھرا ہوگا. لیکن جب عورت باہر آ جائے گی تو جس طرح سے عمارت پر بھروسہ نہیں ہے اسی طرح سے پھر ہمارے سماج کا اور ہمارے گھر کا بھروسہ نہیں ہوگا. آج یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے. ایک عورت دسیوں بار شوہروں سے طلاق لیتی ہے، ایک مرد سینکڑوں عورتوں کو طلاق دیتا ہے. آج شادی کی صبح شام کو طلاق دیا. عورت صبح ایک مرد سے شادی کرتی ہے، شام کو اس سے طلاق لیتی ہے، دوسرے دن پھر دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے، تیسرے دن تیسرے مرد سے شادی کرتی ہے. خاندانی نظام خراب ہو چکا ہے. نہ شوہر کا پتا ہے، نہ بیوی کا پتا ہے، نہ اولادوں کو پتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ میری ماں کون ہے. بالکل تباہ ہو چکا ہے. آج وہ امریکہ کے لوگ، یورپ کے لوگ، مغرب کے لوگ جو ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں، جن کا لباس اچھا لگتا ہے، جو ننگے پن کی طرف جا رہے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کو ننگا بنا دیا، بے حیا اور بے شرم بنا دیا. میرے بھائیوں، جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتوں کو نوکری دی جائے، عورتوں کو دکانوں کے اندر رکھا جائے، میرے بھائیوں عورتوں کے دوست نہیں ہیں، عورتوں کے ہمدرد نہیں ہیں، عورتوں کے دشمن ہیں. وہ اپنے نفس کے اور اپنی خواہش کے غلام ہیں. وہ عورتوں سے لذتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، عورتوں کو میدان میں لا کر کے ان کو بے حیا بنا کر کے اور ان سے بے شرمی کے کام کروانا چاہتے ہیں. وہ عورتوں کے ہمدرد نہیں ہیں. آج آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے، کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں. روز آئے دن سینکڑوں واقعات پیش آتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، جو غلط کام کے، ان کے اغوا کے اور نامعلوم کو دھوکہ دینے کے. اور ہماری مائیں اور بہنیں بولی بھالی ہوتی ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا. یہ جو بھی ان کو تھوڑی سی میٹھی زبان بول دے، جو بھی ان سے تھوڑی سی میٹھے انداز میں بات کر دے، وہ فوراً اس کے چکر میں آ جاتی ہیں. اور پھر انجام کیا ہوتا ہے ہم لوگ آئے دن موبائل کے اندر دیکھتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے اور ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے اور ہمارے اندر اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہم خود اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچیوں کی حفاظت کریں. آج اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، جہاں ہماری بچیاں بڑی بڑی پڑھنے جاتی ہیں ان سے ڈانس کروایا جاتا ہے، ان سے نچوایا جاتا ہے. کیا ہماری بچی اسی لیے ہے؟ کہاں بن گئی ہماری غیرت؟ کہاں چلے گئے ہم؟ ہماری بچی اس لیے کہ وہ ڈانس کرے، ہم اتنے گر گئے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے. چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے آپ سوچیے ذرا، اس سے بڑھ کر کے حماقت کی کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کے بیوقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ عورت اگر گھر کے اندر رہے، جیسے ہم مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ عورت نقاب پہنتی ہے یہ تو پچھڑے پن کی نشانی ہے، عورت گھر کے اندر کام کرے یہ تو پچھڑے پن کی نشانی ہے. لیکن وہی عورت جب ایک شوہر کی خدمت کرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں. لیکن وہی عورت جب ہوٹلوں میں جا کر کے 10 مردوں کے بستر صحیح کرے، 10 مردوں کو چائے پلائے، 10 مردوں کے سامنے کھانا پروسے، یہ اس کی عزت کی بات ہے؟ یہ عقل نفی ہو گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے. ہمارا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے اور دماغ خراب کرنے والوں نے خراب کیا اور ہمیں سب بات دکھایا اور ہم اس کے پیچھے دوڑنے لگے اور ہم نے نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے.